اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پبلک ہیلتھ سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے، پبلک ہیلتھ کا ٹاپک ہے۔ کل ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے بارے میں پڑھیں گے، MCH۔ یہ جو ٹاپک میں آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں یہ ترتیب سے نہیں ہے، آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی، لیکن یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ پہلے کر دی ہے، اور جو امپورٹنٹ نہیں ہے وہ جب یہ امپورٹنٹ ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ ٹاپک پر ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے۔ تو میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ یہ آج ہم پڑھیں گے۔ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ریفر ٹو، اس میں ہم مدر اور چلڈرن کے ہیلتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں پروموٹیو، پریونٹیو، کیوریٹیو اینڈ ریہیبلیٹیٹیو ہیلتھ کیئر فار مدر اینڈ چلڈرن یہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں ہم مدر کا اور چلڈرن کا جو ہیلتھ ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کو پریونٹ کرتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ کیوریٹیو اس کا علاج کرتے ہیں۔ ریہیبلیٹیٹیو کا مطلب ہے اس کو دوبارہ اپنی پرانی حالات میں لانا، نارمل حالات میں لانا، اس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں یا ریہیبلیٹیٹیو ہیلتھ کیئر۔ یہ جو ہیلتھ کیئر ہم کرتے ہیں یہ مدر اور چلڈرن کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ MCH کا ایک ڈیفینیشن بھی ہے، آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں ایگزام میں اگر آ گیا تو۔ اس میں ہم اس بچوں کا زیادہ کیئر کرتے ہیں جو ہینڈیکیپ ہوتی ہے، جو معذور ہوتے ہیں، ہینڈیکیپ چلڈرن۔ اس میں ہم فیملی پلاننگ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ MCH میں آپ لوگوں کا یہ آبجیکٹیوز ہے اس میں کہ MCH میں ہم پروموشن کرتے ہیں ہیلتھ کا، پریونشن کرتے ہیں تاکہ کوئی بیماری نہ ہو بچے کو بھی اور اس کے ماں کو بھی، اور اس کی علاج کرتے ہیں اگر ہو بھی تو، اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں اور اس کو آگے پروموٹ کرتا ہے۔ اسی میں فیملی پلاننگ بھی آتا ہے، یہ آگے میں آپ لوگ کو ڈسکس کروں گا۔ ڈیورنگ اینٹی نیٹل پیریڈ the fetus is a part of mother۔ اینٹی نیٹل کا مطلب ہے جب بچہ، ایک مدر جو ہو وہ پریگننٹ ہو اور بچہ انسائیڈ آف دا ایبڈومن میں ہو، انسائیڈ آف دا یوٹرس میں ہو، تو اس کے کیئر کو ہم اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں، اور اینٹی نیٹل اس پیریڈ کو کہتے ہیں جب بچہ انسائیڈ آف دا ایبڈومن کیوٹی آف دا مدر میں ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹی نیٹل پیریڈ۔ اور یہ اینٹی نیٹل پیریڈ جو ہے یہ ایک پارٹ ہے مدر کا۔ چائلڈ ہیلتھ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا میٹرنل ہیلتھ۔ یہ جو چلڈرن کا ہیلتھ ہے، بچوں کا جو صحت ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے میٹرنل ہیلتھ کے ساتھ، مدر ہیلتھ کے ساتھ۔ اگر میں اگزامپل دے رہا ہوں، اگر ایک ماں ہے اور وہ لیکٹیٹیو مدر ہے، بچے کو فیڈنگ دیتی ہے، اگر ماں کا صحت اچھا نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پراپر فوڈ یا پراپر جو ملک ہے، پراپر لیکٹیشن پر اس کو نہیں دے سکتا، تو لازمی بات ہے کہ بچے کا صحت بھی پھر خراب ہوگی۔ تو چائلڈ ہیلتھ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا میٹرنل ہیلتھ۔ چلڈرن کا جو ہیلتھ ہے، بچوں کا جو صحت ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے ماں کے صحت کے ساتھ۔ اگر ماں کا صحت اچھا ہو، وہ صحت مند ہو، تو اس کا بچہ بھی صحت مند رہے گا۔ آفٹر برتھ
چائلڈ از ڈیپینڈنگ اپان مدر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی یہ بچہ اپنے ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اپنے ماں کے صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ماں کا صحت جو ہے وہ اچھی ہو اور وہ صحت یاب ہو, اس کو کوئی ڈیزیز نہ ہو اور وہ پراپر نیوٹریشن لیتی ہے, تو وہ بچے کو بھی پراپر نیوٹریشن سپلائی کر سکتا ہے, تو پھر بچے کو صحت بھی وہ بھی صحت مند ہوگا. تو اس لیے اس میں کہتا ہے کہ آفٹر برتھ بھی بچہ جو ہے, بچے کا صحت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ماں پہ. سرٹن ڈیزیز آف مدر افیکٹ دا چلڈرن. کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو بچے کی صحت کو افیکٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں, ڈائبٹک میلائٹس, شوگر ہے. اگر ایک ماں پریگننٹ ہے اور اس کا بچہ وہ پریگننسی میں ہے, تو اگر اسی دوران اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے تو وہ بچے کی صحت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بچی کی صحت وہ خراب ہو سکتی ہے اس سے. ہائپر ٹینشن جس کا بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے, یا ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی جو کرانک وائرل ڈیزیز ہے وہ بھی یہ کچھ ڈیزیز ہے. یا میزل جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے جس سے بچے کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے. سرٹن ڈرگز انٹیک ایڈورسلی افیکٹ دا فیٹس. خاص کر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر پریگننسی میں یہ جو ٹاپک ہے MCH کا, یہ ہمارے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے, اور جتنے بھی فرسٹ سیمسٹر میں LHV اسٹوڈنٹ ہے, گائنی جو پڑھتے ہیں, اسی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک. سرٹن ڈرگز انٹیک ایڈورسلی افیکٹ دا فیٹس. بعض اوقات جو انلٹریٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ مدر جو ہوتی ہے وہ پھر ایسے ڈرگز لیتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی جو وہی ڈرگز بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. یا تو وہ بچہ پری میچور پیدا ہوگا یا اس کی ابارشن ہوگی, تو کوئی نہ کوئی بیماری بچے کو ہوگی. اگر یہ فل ٹرم بھی پیدا ہوا تو کوئی بیماری ہوگی. تو اسی میں آپ نے بہت کیئر کرنا ہے ڈیورنگ پریگننسی. مدر از دا فرسٹ ٹیچر آف دا چلڈرن. ماں جو ہے سب سے پہلے استاد ہے بچے کا, سب سے پہلے. یہ ماں جو ہے یا آپ کے بچہ جو ہے, اس کی پہلے ہم نے پڑھا کہ بچے کا جو صحت ہے یا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے آفٹر ڈیلیوری بھی بچے کا صحت جو ہے یا جو بچہ ہے یہ اپنے ماں کے صحت پہ, اپنے ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. میٹرنل ہیلتھ کیئر کمپوننٹس, اس میں کون سے ایسے کمپوننٹس ہے, کون سے ایسے آبجیکٹس ہے. میٹرنل ہیلتھ کیئر کمپوننٹس انکلوڈ, وہ شامل ہوتا ہے 3 مین پارٹس پہ, اینٹی نیٹل کیئر, نیٹل کیئر اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر. اینٹی نیٹل کیئر جو پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا, ابھی میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں. نیٹل کیئر اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر. اینٹی نیٹل کیئر کیا ہے؟ اینٹی نیٹل کیئر جو ہے, فرسٹ آف آل میں نے آپ لوگ کو یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ یہ جو MCH ہے WHO ریکمینڈ کرتا ہے 4 پلر پہ, جسے 4 ستون پہ یہ MCH اگر آپ لوگ رکھیں تو آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگی. نمبر فرسٹ, فیملی پلاننگ. اگر ایک کفل ہے اور وہ فیملی پلاننگ کرتا ہے تو لازمی بات ہے جس کا فیملی چھوٹا ہو وہ اس کو اچھی فیسلٹی بھی مل جاتی ہے, اچھا ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے, اچھا پراپر فوڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. فیملی پلاننگ. اینٹی نیٹل کیئر جو ہے یہ سیکنڈ فیلر ہے. کلین سیف ڈیلیوری, جو ڈیلیوری ہوتی ہے اگر وہ سیف ہو
اینڈ ایسینشل obstetric کیئر. یہ اسی میں MCH کا جو مین پیلرز ہیں، یہ پور پیلرز ہے MCH کا، جس پہ مدرہڈ جو مدر ہوتی ہے وہ سیف ہوتی ہے، اور وہ سیف ڈیلیوری جو ہے وہ سیف بچہ ڈیلیور کر سکتا ہے. فیملی پلاننگ نمبر فرسٹ، اینٹی نیٹل کیئر سیکنڈ، کلین سیف ڈیلیوری، اینڈ فورتھ ایسینشل obstetric کیئر. مین کے پریگننسی میں خاص آپ نے خیال رکھنا ہے. اینٹی نیٹل کیئر جو ہے، اینٹی نیٹل کیئر از کیئر ڈیورنگ پریگننسی. یہ وہ کیئر ہے پریگننسی میں. اس کا جو آبجیکٹیو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میں پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اینٹی نیٹل کیئر اٹ از دا کیئر آف دا وومن ڈیورنگ دا پریگننسی. ڈیورنگ پریگننسی میں جو وومن کا جو کیئر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹی نیٹل کیئر. دا پرائمری ایم آف اینٹی نیٹل کیئر از ٹو اچیو a health woman and a healthy baby. a healthy woman and a healthy baby. یہ اس کا اچیومنٹ، اس کا مقصد جو ہے اینٹی نیٹل کیئر کا، یہ مقصد ہے کہ پریگننسی میں جو کیئر ہوتی ہے وومن کی، تو مین اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو وومن ہوتی ہے وہ بھی صحت مند ہوتی ہے اس کیئر کی وجہ سے، اور اس کا جو آنے والا بچہ ہے وہ بھی صحت مند ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف پریگننسی، پریگننسی کے اینڈ تک آپ نے اینٹی نیٹل کیئر کرنا ہے. اس کی جو آبجیکٹیو ہے ٹو پروموٹ، پروٹیکٹ اینڈ مینٹین ہیلتھ آف مدر ڈیورنگ پریگننسی. آپ نے پروموٹ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اینڈ مینٹین رکھنا ہے، مدر کا کیئر کرنی ہے ڈیورنگ پریگننسی. اس ماں کا خیال آپ نے رکھنا ہے جو پریگننٹ ہے اور اس کا بچہ ہے. تو آپ نے اس کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کا وہ جو صحت مند اور وہ جو کیئر ہے وہ آپ نے کنٹینیوز مینٹین رکھنا ہے ٹل پریگننسی. ٹو انشور دا برتھ آف میچیور اینڈ ہیلدی بیبی. آپ نے جو ہے بچے کا جو میچیور برتھ ہے، آپ نے میچیور بچہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اینڈ ہیلدی بیبی جو ہے آپ نے فل ٹرم ہیلدی بیبی ڈیلیور کرنا ہے. اور وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر اس انٹرنیٹل کیئر کا اپنے وزٹس ہے، آپ نے LHVs جو ہے یا اپنے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور اس کا ڈفرینٹ وزٹ آپ نے کرنی ہے. اسی وزٹس میں آپ کا جو وائٹل سائنس ہے وہ پھر آپ کو وہ چیک کرے گا، الٹرا ساؤنڈ کرے گا، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یورین آ رہی، یہ بیسکس چیز جو ہے یہ معلوم کرنی ہے. اسی دوران میں آپ کا RBS جو ہے، رینڈم بلڈ شوگر، وہ چیک کرنا ہے. ہائپر ٹینشن اگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا. یہ سب چیزیں آپ نے اینٹی نیٹل کیئر اسی دوران میں کرنی ہے، ورنہ بعد میں یہ کمپلیکیشن میں آ سکتا ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی ہائی رسک mother and give them appropriate attention to prevent complication. اگر کسی کو کوئی ریسک فیکٹر ہے، ریسک فیکٹر مدر ہے، فار ایگزامپل کسی کو ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، تو آپ نے خاص کر اسی کو اپروپریٹ اٹینشن دینی ہے تاکہ فردر کمپلیکیشن نہ ہو، اس کو کمپلیکیشن سے آپ نے بچانا ہے. ٹو پریپیئر دا مدر فار کنفائنمنٹ. آپ نے مدر کو ہے اس کو ڈیلیوری تک کے لیے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ ایزی وہ بچہ ڈیلیور کرے. ٹو پریپیئر دا مدر ٹو کیئر فار ہر بیبی. اور آپ نے مدر کو اسی طرح پریپیئر کرنا ہے کہ وہ اپنے بچے کا خاص خیال رکھ سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ پھر اس کا کنٹینیویشن لیکچر ہم آگے کلاس میں پڑھیں گے. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.